اتحاد کا نعرہ لگا کر، اتحاد کی آواز دے کر، چاہے وہ کسی تنظیم کے ذریعے سے ہو، چاہے کسی شخصیت کے ذریعے سے ہو، آج کے وقت میں ہم لوگ بڑی ٹھگا سا محسوس کر رہے ہیں۔ اور یہ تیسرا ایک روزہ جو نشست کا انعقاد یہاں ہوا ہے، اس بیچ میں لوگوں کے جو تاثرات آ رہے ہیں وہ بھی کچھ اسی طرح کے ہیں کہ بہت ساری تنظیمیں چلی اور زوال کا شکار ہو گئی ہے۔ اب آپ لوگ چلے ہیں تو دیکھیں کتنا دم خم ہے۔ میں نے جن لوگوں نے اس قسم کی باتوں کو رکھا، میں نے ان سے ادباً گزارش کی، ادباً ان سے میں نے یہ کہا کہ آپ اور ہم کسی تنظیم اور کسی صاحب کی کوئی شکایت نہ کریں۔ ہر آدمی اپنے اپنے اعتبار سے ذمہ دار ہے اور ہر فرد اس کی کوشش کرے۔ اب اس کی کوشش میں جس درجے کی کامیابی حاصل ہو جائے اور لگے کہ کسی تنظیم یا ذاتی طور پر کوئی فرد بشر کام کر رہا ہے ملت کے لیے اور اس کے اندر نیک مشورے کی ضرورت ہے ان کو، تو ہم بلا طنز کیے ہوئے، بلا تار و تشنیع کے ہم ان کو نیک مشورہ بھی دیتے رہے۔ اگر یہ سلسلہ ہمارا قائم رہا نیک مشورہ دینے کا بھی، ان کی حوصلہ افزائی کی بھی رہی کوشش ہماری، تو پھر یقیناً مل جل کر کے کچھ کام ہو سکتا ہے۔ بہرحال اس پروگرام کا سب سے عظیم مقصد ہے بلا تفریق مسلک، قوم و ملت، اتحاد۔ بتانے کی قطعا ضرورت نہیں ہے کہ اس وقت اتحاد کی کیسی سخت ضرورت ہے، سو بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم اتنے ستائے گئے، ہم اتنے زبردست ظلم کا شکار ہیں، اور ایسے حالات میں اتحاد کی کتنی سخت ضرورت ہے، ہر فرد بشر اس کو محسوس کر رہا ہے۔ لیکن جہاں اتحاد کا چہرہ بگڑنے کے معاملے میں بہت سارے وجوہات ہیں، اسی جگہ پہ ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ ہم اور آپ مختلف مکتب فکر کے لوگ ہیں، مختلف مکتب فکر کے ذہنیت رکھاتے ہیں، مختلف مسلک کے لوگ ہیں۔ ہاں، ہم یہاں آپس میں چاہے جو بھی کہہ رہے ہوں، لیکن اوپر سے ایک ہی نظریہ ہم پر تراشا جاتا ہے، وہ نظریہ ہے مسلمان۔ ہم یہاں آپس میں چاہے جو بھی کر لیں، بہرحال اس سلسلے میں غور و فکر ہم سب کو کرنا چاہیے۔ غور و فکر ابھی جس نتیجے میں ہم اور آپ یہاں حاضر ہوئے ہیں، کہیں نہ کہیں کسی غور و فکر کا نتیجہ ہے۔ بہرحال اس سلسلے میں رائے مشورہ کے تحت یہ تنظیم اتحاد علماء جو بلا تفریق مسلک کا سلسلہ ہے، اس کو شروع کیا گیا، اور الحمدللہ اس سلسلے کی پہلی نشست ٹنڈوا بلاک کی کمتا کے اندر ہوئی، دوسری نشست سمریا بلاک کی ہوئی، اور تیسری نشست آج میورہن اور اتھوری کے اندر آپ کے بیچ ہے۔ بہرحال تو ایک تو عظیم مقصد میں نے آپ کے سامنے ظاہر کیا، اور یہی اصل مقصد ہے۔ دوسری بہت ساری باتیں ہیں جو ہم جب اس مقصد کو لے کر کے چلیں گے اور اس کو کامیاب کرنے کی کوشش کریں گے، تو اس کے آگے اصلاح معاشرہ کے تحت جتنی خرابیاں ہیں ہمارے اندر، یک ایک بات دیکھنے وہ سب آئے گی، اور سب کو ہم تب نپٹنے میں کامیاب ہوں گے جب ہم متحد ہوں گے، اور نہیں تو سامنے لکھا ہوا ہے متحد ہو تو بدل ڈالو زمانے کا نظام، منتشر ہو تو مرو شور مچاتے کیوں ہو، منتشر ہو تو مرو شور مچاتے کیوں ہو۔ آج کے زمانے میں ہم اگر اپنی مساجد اور مدارس کا جائزہ لیں، تعلیمی نظام کا جائزہ لیں، تو ہمارے ائمہ حضرات بھی بہت حالات سے دوچار ہیں،
بہت حالات سے دوچار ہیں کہ وہ کھل کر کام بھی نہیں کر پاتے ہیں اور ہم کام نہیں لے پاتے ہیں، یا کام بھی ہم سے ہو، ہم اس کی کوشش کریں، مکتب کی تعلیم منظم طریقے سے ہو، اس کی کوشش ہم کو اور آپ کو مل بیٹھ کر کرنی ہے۔ اچھا، نوجوان بچیاں کتنی ارتداد کی شکار ہو رہی ہیں، ہمارے اور آپ کے سامنے یہ بات چھپی پٹی نہیں ہے، وہ کیسے حالات، کیسے کس انداز میں کالج جا رہی ہیں، آ رہی ہیں، کیا پردے کا نظام ہے، اور کتنی محفوظ ہیں ہماری بچیاں ہمارے آپ کے سامنے۔ مسلم نوجوان طبقہ کس قدر بے راہ روی کا شکار ہوا ہے آج کے زمانے میں، ہماری نظروں کے سامنے ہے۔ کون فکر کرے گا ان کے بارے میں کہ ہمارا مسلم نوجوان، زندگی کا مین حاصل عمر نوجوانی کی عمر ہوتی ہے، اور وہ جوانی کی عمر بے راہ روی کا شکار ہے، تو ان کو ہم باکمال بنانے کی کوشش کریں کہ وہ دن کے اندر سیاسی سوچ بوجھ کے ساتھ میدان عمل میں سرگرم بھی رہے، اور شام میں واپس لوٹے تو وہ مسجد کے بھی پہلی صف کے اندر جگہ بنا کر کے اور نماز بھی پڑھے، اور تعلیم گشت ملاقات کے اندر بھی ان کی شرکت ہو، اور دینی فکر بھی اس کے اندر سمایا ہوا ہو۔ یہ مسلم نوجوان طبقہ کے اندر یہ احساس جگے، اس کی بھی کوشش ہم کو اور آپ کو کرنی ہے۔ آپ کو اور ہم کو یہ غور کرنا ہے کہ جن حالات میں ہماری بچیاں اسکولوں کے اندر جا رہی ہے، اور ان کے زبان سے ایسے کفریہ اور شرکیہ الفاظ کہنے اور کہلانے پہ مجبور کیا جا رہا ہے، جس پر یقیناً ہم کو اور آپ کو قابو پانا ہے۔ مسلم نوجوان طبقہ جو موب لنچنگ کا شکار ہو رہا ہے، اس پہ غور و فکر کرنا ہے۔ بہرحال خلاصہ یہ ہے کہ یہ بہت ساری باتیں ہیں، یہ کہ بات دیگرے میں نے تھوڑی سی نشاندہی کرنے کی کوشش یہ کی کہ اس کے اندر یہ ساری فکریں سمائی ہوئی ہیں، لیکن یہ سب پر کامیابی ہم کو اور آپ کو تب ملے گی جب ہم متحد ہوں گے بلا تفریق مسلک۔ آپ کا مسلک، آپ جس خیال سے ہیں، آپ اپنی جگہ پہ رہیں، آپ سے کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں، آپ کا ہم سے کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں، بس اتحاد کا چہرہ نہ بگڑے، اس کے لیے ہم کو اور آپ کو خیال کر کے متحد ہونے کی ضرورت ہے، تاکہ ہمارا وجود گاؤں سے لے کر اونچی سدن تک بھی قائم ہو سکے۔ انشاءاللہ امید دلایا جائے کہ ہم لوگ اس میں کامیاب ہوں گے اور قدم سے قدم ملا کر چلیں گے انشاءاللہ۔ یہ باتیں عرض کر دی گئی۔ اب اسی سلسلے کے رائے کے لیے، مشورے کے لیے یا اظہار خیال پیش کرنے کے لیے میں آپ کے بیچ